مذاکرات قیدیوں کی رہائی سے مشروط، تو میڈیا کوریج عدالتی پروسیڈنگز تک ریسٹرکٹڈ اور محدود۔ یہ آج دن بھر ہونے والی عدالتی اور سیاسی کارروائی کا احاطہ ہے۔ ناظرین، ایک جانب مسلم لیگ نواز کے متعدد قائدین اور کاروباری شخصیات عمران خان سے ہاتھ ملانے اور مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر ریاستی اداروں اور ان کے حکام کے خلاف بیان دینے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور یہ حکم آج اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے عمران خان کی فیئر ٹرائل کی درخواست پر سماعت کے دوران دیا۔ عدالت نے بیان بازی سے روکتے ہوئے اپنے حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ میڈیا سیاسی اشتعال انگیز بیانیے کہ جو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہوں وہ شائع کرنے سے گریز کرے۔ عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ عدالت نے فیئر ٹرائل سے متعلق درخواست پر حکم جاری کیا کہ جس کے مطابق الزام ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات دیے۔ اس کے علاوہ عدلیہ، فوج اور چیف عوامی سٹاف کے حوالے سے بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اس درخواست پر عدالتی حکم میں یہ کہا گیا کہ جیل حکام جیل میں عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے حوالے سے اشارے سے بھی ملزمان سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے۔ عدالتی حکم میں یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا اپنی رپورٹنگ کو عدالتی پروسیڈنگز تک محدود رکھے گا اور ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان دیے جانے والے ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ آرڈر پیمرا گائیڈ لائنز کے ساتھ مشروط ہے، جس کے تحت زیر التوا کیسز پر بات کرنا ممنوع ہے۔ پیمرا کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ملزم کا سیاسی بیان لیگل رپورٹنگ میں نہیں آتا ہے۔ یہ حکم نامہ عدالت میں لکڑی کی دیواریں کھڑی کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران دیا گیا، کہ جس میں عمران خان نے عدالت کے روبرو موقف اپنایا کہ کمرہ عدالت میں اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں اور یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں لگ رہا۔ دوران سماعت عمران خان سے مکالمہ کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ سماعت کے دوران پریس کانفرنس سے گریز کیا کیجیے، جس پر عمران خان نے یہ جواب دیا کہ میرے نام سے باہر کوئی غلط بیان دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے صحافیوں سے بات کرتا ہوں، جس کے جواب میں عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ عدالت کی تقریم کا خیال ضروری ہے، آپ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات کر لیا کریں۔ عمران خان نے موقف اپنایا کہ سماعت کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیتی ہے۔ عدالت سماعت کے بعد صرف 10 منٹ میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دے۔ عدالت کی جانب سے ریاستی اداروں اور ان کے حکام کے خلاف بیانات سے روک دیا گیا، مگر اتحادی حکومت کی طرف سے عمران خان سے بات چیت اور مذاکرات کی پیشکش ایک بار پھر کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان سے ڈائلاگ ہونے چاہیے یا وہ آ کے کریں ڈائلاگ، وہ کرتے نہیں۔ وہ اگر وہ ڈائلاگ پر ہم ہی بھر لیتے ہیں تو میاں نواز شریف بیٹھیں گے اس ڈائلاگ میں؟ اگر وہ کہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اس کا تو عمل گواہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے اسے اگر بیٹھنا پڑے، بات کرنی پڑے، تو میں تو اسی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ بالکل ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ جبکہ آج ہی تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ ہمارے سیاسی قیدیوں کی رہائی تک کوئی ڈیل یا مفاہمت نہیں ہوگی۔ خان صاحب نے ببانگ دہل کہا جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں۔ یہ مفاہمت کی جو باتیں کر رہے ہیں، مفاہمت ان کے ہاتھ میں۔ تحریک انصاف جسے اپنی شناخت کو لے کر پہلے سے ہی شدید مسائل کا سامنا ہے، آج ایک بار پھر اسی جماعت کے وزیر اعلیٰ نے دھونس، دھمکی اور مزاحمت کی سیاست کو زندہ کیا ہے۔ 28ویں یوم تاسیس کے حوالے سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر وفاقی حکومت کو خبردار کیا اور یہ کہا کہ ہمیں پورا حق ملنا چاہیے، اگر ہمیں حق نہ دیا گیا تو پہلے حکومت کو گرائیں گے اور پھر اسلام آباد پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیر اعلیٰ، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا۔ ایسے نہیں جائے گا، پھر وہ واپس خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ عمران خان کو لے کے جائے گا، ان چوروں کی حکومت بھی گرا کے جائے گا
اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. اس وقت ملکی سیاست ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی ہے. تحریک انصاف قیدیوں کی رہائی کے بغیر مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہے اور حکومت غیر مشروط انکنڈیشنل طور پر مذاکرات کرنا نہیں چاہتی. نیدر ڈو دے نیڈ ٹو. یہاں یہ بھی اہم ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک تحریک انصاف مذاکرات کے لیے راضی تھی جبکہ حکومتی اتحاد بات چیت کے لیے تب آمادہ نہیں تھا. مذاکرات پہ ہم بلیو کرتے اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بند نہیں کیے، لیکن ان کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کریں؟ ہم تو کوشش کرتے رہے کہ برف پگھلے اور ہم آگے کی طرف بڑھیں، لیکن آپ حکومت کے اقدامات کو مد نظر رکھیں، وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں. جو ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دے اور جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے، اس سے بات نہیں ہو سکتی. نہ کوئی مذاکرات ہوں گے نہ ہونے چاہیے. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو. مگر اسی ڈائیلاگ کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قومی اسمبلی کمیٹیوں کی تشکیل کے معاملے پر پاور شیئرنگ فارمولا کا فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے اور مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کی 36 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ حکومتی اتحاد جبکہ 11 کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو ملے گی. اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین حکومتی اتحاد سے ہوگا جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. قائمہ کمیٹیوں میں 13، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں 16 اراکین حکومتی اتحاد سے ہوں گے اور کشمیر کمیٹی میں 15، ہاؤس بزنس ایڈوائزری میں 18 ارکان حکومتی اتحاد سے ہوں گے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی 14 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ مسلم لیگ نواز، 8 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ پیپلز پارٹی، 2 MQM اور 1 کمیٹی چیئرمین مسلم لیگ کاف اور استحکام پاکستان پارٹی سے ہوں گے جبکہ 10 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ PTI کے حمایت یافتہ آزاد اراکین اور 1 کمیٹی کی چیئرمین شپ JUI کے حصے میں جائے گی. ناظرین، قومی اسمبلی میں حلف لینے اور قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمینی قبول کرنے کے بعد اب کھیل پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی دونوں جگہ کھیلا جائے گا. ایسے میں تحریک انصاف سیاسی نظام کا حصہ رہتے ہوئے کیسے اپنے ووٹرز کو نہ صرف راضی رکھے گی، کیسے حکومت کو ٹف ٹائم بھی دے گی